السلام علیکم ویئرز، پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل تمام سیاسی جماعتیں، جن میں دو بڑی سرفہرست جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اکابرین ہیں ان میں اختلافات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے اور وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے آئینی راستہ اختیار کرتے ہوئے اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، جس کے لیے وہ اتحادیوں کو منانے کا انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ تاہم سابق وزیر اعظم نواز شریف نے تحریک عدم اعتماد کو دھوکہ قرار دے دیا ہے۔ اب ان اختلافات کے بعد آگے پی ڈی ایم کی جو اکابرین ہیں دیگر وہ کیا فیصلہ کریں گے تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے علاوہ جو براڈ شیٹ کیس کی تحقیقاتی کمیٹی کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اس کے علاوہ سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرائے جائیں گے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ان تمام تر صورتحال پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے پروگرام میں پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے سیکریٹری اطلاعات خواجہ طارق صاحب کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، فارن فنڈنگ کیس میں اگر حکمران جماعت سرخرو ہو گئی تو اپوزیشن کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ اگر وہ سرخرو ہو رہے ہوتے تو پچھلے 7 سال سے وہ 70 جو پیشیاں ہیں وہ نہ بھگتتے اور یہ التجا نہ کرتے کہ جی اسے نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مطمئن ہوتے تو وہ پہلے دن ہی کہتے کہ جناب یہ ہماری رسیدیں ہیں، یہ ہمارا حساب ہے، اور وہ سرخرو ہو چکے ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے، دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے، جبھی تو وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے جو بانی ممبر ہیں اکبر بابر صاحب، ان کے بیانات سنیں تو اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر حق، سچ اور انصاف پہ مبنی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ وہ اس کیس سے بچ پائیں۔ سابق وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو حراست میں لے لیا نیب نے، اب مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی دیگر قیادت نیب ریڈار پر ہیں، تو اس صورتحال میں پی ڈی ایم کی تحریک کو آپ کس طرح کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عوام کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ خواجہ آصف صاحب سے ایک سینئر اہلکار نے رابطہ کیا تھا اور انہیں یہ کہا تھا کہ آپ قائد مسلم لیگ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں۔ جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا اچھا آپ اس بیانی سے مطلب جو ہے لا تعلقی کا اظہار کر دیں، اور جب انہوں نے انکار کیا تو سب کے علم میں ہے کہ انہوں نے اس طرح کی دھمکیاں یا باتیں کی کہ پھر نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو دیکھیے، وہ اتنے سینئر ماشاءاللہ پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کا جو تعلق ہے میاں صاحب سے جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ سیاسی ہے بلکہ ذاتی تعلق بھی ہے۔ تو اس طرح کے اونچے کنڈوں سے سیاسی لوگوں کو آپ زیر نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہماری تو یہ سوچ ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ مزید مستحکم ہوتے ہیں اور عوام کی نظروں میں آپ کا وقار جو ہے مزید بلند ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی بھی سوچ کے لیے، نظریے کے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے قائد کے لیے، اور ایسی پارٹی اور ایسے قائد کے لیے جس پر برا وقت لایا گیا ہے زبردستی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں آپ کی قدر و منزلت وقت بڑھ جاتی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتحادیوں کو منائیں گے کہ وزیر اعظم کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ نون لیگ کا اس پر کیا موقف ہے؟ دیکھیے، میں عرض کروں، پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ جمہوریت کے حوالے سے اس ملک میں آئین، پارلیمنٹ، اس کی بالادستی چاہتی ہے۔ اور جو لاہور چارٹر آپ نے دیکھا ہے اس میں یہ بات عیاں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملکی ادارے اور ملک جو ہے آئین اور قانون کے تحت چلیں۔ جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تعلق ہے، آئینی طریقوں کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آپشنز میں سے ایک آپشن ہے کہ جو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ پی ڈی ایم نے کہا ہے
کہ وہ استعفے بھی دے سکتے ہیں. یہ تو وقت اور حالات اس چیز کو طے کریں گے کہ کس وقت کیا چیز یا کون سا حربہ جو ہے یا ٹول جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا تاکہ ہم اس حکومت کو مجبور کر دیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں. دیکھیے ہم بھی پوری پی ڈی ایم بشمول پاکستان مسلم لیگ نون کوئی بھی غیر آئینی راستہ اختیار کرنے کے حق میں نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی جو طریقے ہمیں اویلیبل ہیں، ایوینیوز جو ہمیں اویلیبل ہیں، ہم ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس حکومت کو مجبور کریں کہ یہ استعفیٰ دے، الیکشن کا اعلان کریں اور پھر چیزیں طے کی جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے. اس بات کی آپ جو پیپلز پارٹی کا دور ہے 5 سال کا، آپ گواہ ہیں، 22 کروڑ عوام اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرتے، بلکہ ہمیں تو فرینڈلی اپوزیشن کا تانا بھی ملتا رہا. لیکن ہم یہ سمجھتے تھے، ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے، ہمارے قائد یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ڈیولی الیکٹڈ لوگوں کو اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیں گے تو یہ سلسلہ ہائیڈ اینڈ سیک اور بلی اور چوہے کا جو کھیل ہے چلتا رہے گا. اسی وجہ سے ہم نے وہ 5 سال ان کو دیے، اور ہم نے بھی کس طرح 5 سال پورے کیے سب جانتے ہیں. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے استحکام نہیں آئے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو 5 سال کیوں نہیں دینا چاہ رہے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سالوں میں اس ملک کا جو حشر نشر ہو گیا ہے، تو عوام اپوزیشن سے اب یہ تقاضا کرتی ہے کہ جناب ان بلاؤں سے، ان نااہلوں سے، ان نالائقوں سے ہمیں چھٹکارا دلائیے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ مارجنلائز ہو جائیں گی، ان کی وقت عوام کی نظروں میں نہیں رہیں گی. وہ کہیں گے کہ شاید یہ بھی اس نااہلی اور کرپشن میں ملے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مزید 2.5 سال اگر یہ اقتدار میں رہتے ہیں تو معیشت کا کیا ہوگا، غربت کا کیا ہوگا، مہنگائی کا کیا ہوگا، بے روزگاری کا کیا ہوگا. لیکن سب سے اہم چیز جو میری نظر میں ہے، اور اس کا اظہار جو ہے ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل جو ہیں احسن اقبال صاحب نے برملا کیا ہے، اور میں سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس پر پوری قوم کو غور کرنا چاہیے کہ آج اس مہنگائی کے دور میں روپے کی جو قدر و قیمت اتنی گر گئی ہے، تو آپ کا جو اصل دفاعی بجٹ ہے جو 1200 ارب ہے وہ 1200 ارب نہیں ہے، وہ اس سے گھٹ گیا ہے. ایک طرف آپ کا دشمن جو ہے نئے طیارے خرید رہا ہے، اپنے وسائل اس کے نے بڑھا لیے ہیں، اپنے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے، اور دوسری جانب اس نااہل اور نالائق حکومت نے یہ کیا ہے کہ آپ کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کو وہ ہتھیار دے سکیں. اور مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. پھر آپ مجبوراً لوگوں سے مانگیں گے، اور ان شرائط پہ مانگیں گے جو شاید 22 کروڑ عوام کے لیے ایک عذاب بن جائیں. یہ چیز ہے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب پاکستان کب آ رہے ہیں؟ دیکھیے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوسری لہر آئی ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور آپ نے آج یا کل بورس جانسن کا بیان پڑھا ہوگا کہ اگر سختی سے لاک ڈاؤن پہ عمل نہیں کیا تو ہم مزید جو ہے مطلب سختی بھی کریں گے اور گرفتاریاں بھی کریں گے. ان حالات میں ممکن نہیں ہے کہ ان کے 2 سرجریز جو ہیں وہ ڈیو ہیں. ایک تو کورونا ٹھیک، اور جو حالات ہیں تو فی الحال میرا خیال ہے کہ فیبری مارچ تک تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سرجریز کرا دیں. اور جب سرجریز کرا کے ڈاکٹرز انہیں اس بات کا عندیہ دیں گے کہ اب آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب 13 جولائی کو لندن سے وہ اپنی صاحبزادی کے ہمراہ پاکستان آئے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو تب بھی اگر وہ چاہتے تو وہ وہاں رہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ فیس کریں گے، اور وہ آئے اور انہوں نے گرفتاری دی. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو حال کیا خدا نخواستہ
بہت برے حالات پیدا کر دیے تھے ان کے صحت کے حوالے سے، بلکہ خدشہ تو یہ ہے کوئی سازش کی گئی، کیونکہ یہ ہمارے علم میں ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ کہا گیا کہ ان کا علاج نہیں کیا جائے گا، تو وہ تو بہرحال پارٹی نے اور قائدین نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے جب پریشر ڈالا تو وہ مجبور ہو گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ حکومتی وزراء، حکومتی ڈاکٹرز، حکومتی اداروں نے تمام رپورٹیں دیکھیں اور اس کے بعد خود جو ہے حکومت نے انہیں جانے کی اجازت دی ہے۔ تو اس میں تو اب کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے، وہ آئیں گے ضرور، لیکن جب تک کہ ڈاکٹرز ان کو اس بات کا سرٹیفکیٹ یا اندیا نہیں دے دیتے کہ وہ اب ٹریول کر سکتے ہیں، اس وقت تک وہ وہاں رہیں گے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کے مابین کچھ اختلافات ہیں، وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ نون لیگ کو لیڈ کر رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلنے کی پالیسی پر گامزن نہیں ہونا چاہتے، جبکہ نواز شریف صاحب کھل کر سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ اختلاف رائے تو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، اور وہ تو ہیں بھی بھائی، اختلاف رائے ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہوگا اور ہوگا، اور یہ کوئی اچنبھے کی بات تو ہے نہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے میاں شہباز شریف صاحب اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے بقول قائد جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، وہ رائے دے سکتے ہیں، رائے دیتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں اپنی جو شاید مختلف ہو، ایک تو یہ بات ہے۔ دیکھیے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ شہباز شریف صاحب نے پوری کوشش کی کہ حکومت کو اچھے مشورے دیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ لندن سے کووڈ سے لڑنے کے لیے، کیونکہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے ڈینگی کے حوالے سے، انہوں نے چاہا کہ پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب میں وہ کورونا کے حوالے سے حکومت کی مدد کر سکے، لیکن بدقسمتی سے یہ اتنے ناسمجھ، نالائق اور احمق ہیں کہ انہوں نے ان کے جو ٹیم بنائی ہوئی تھی، جو تجربہ تھا، اس سے استفادہ نہیں کیا، اور اچھا انہوں نے تو کشمیر کے حوالے سے تعاون کی پیشکش کی، انہوں نے FATF کے حوالے سے پیشکش کی، لیکن حکومت کا رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اسٹیٹسمین لائک نہیں ہے، اسی وجہ سے آج ہم جو ہے بند گلی میں سیاسی طور پہ بھی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے دوست ممالک جو ہم سے ناراض ہیں، چین ہم سے ناراض ہے، سعودی عرب ناراض ہے، UAE ناراض ہے، ایون آپ نے ترکی اور ملیشیا جہاں دریا جو ہے آپ کا انہوں نے ہتھیار لیا یا لے لیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا معاملات ہیں۔ رواں ماہ کے دوران بجلی کی قیمتوں میں 1 سے 2 مرتبہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس کے پیچھے اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے۔ کیا کس طرح ہے ذمہ دار نون لیگ؟ دیکھیے، وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، آج 2.5 سال ہو گئے انہیں، یہ تو جو ہم بجلی بنا کر گئے ہیں اسی کو نہیں سنبھال پا رہے، آج بھی سردیوں میں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا نا کہ نااہل اور نالائق اور کرپٹ لوگ ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے LNG کے سودے نہیں کیے کہ جو سستی ترین بجلی بنا سکتی تھی، انہوں نے ڈیزل پہ اور فرنس آئل پہ کہ جو کہ سب سے مہنگا بجلی بنانے کا طریقہ ہے، تو جب آپ یہ کام کریں گے، اور اس میں کیا ہے، اس میں ان کے اپنے لوگ جو ہے ان کا مفاد وابستہ ہے۔ ندیم بابر صاحب جو ہے خود آئل انڈسٹری سے منسلک ہیں، وہاں مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے، تو یہ اپنے لوگوں کی جیب بھرنے کے لیے۔ دیکھیے، پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ جو تیل کی قیمتیں بڑھائی تھیں جون میں، 26 تاریخ کو بڑھائی گئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک رات پہلے تک پورے ملک میں اسٹاکس اویلیبل نہیں تھے، جو ہی آپ نے 26 روپے
25-26 روپے بڑھائے تو اسی رات جو ہے تیل مہیا ہو گیا. تو اس میں اربوں روپے جو ہے ان کی جو ATM مشینز ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا. اب جب اس طرح کے حالات ہوں گے, آپ کیوں نہیں جو ایفیشینٹ پلانٹس ہیں ان کو LNG دیتے ہیں؟ آپ آج بھی ان پلانٹس کو چلا رہے ہیں جن کی ایفیشنسی 30% سے کم ہے, جن کی 65 اور 70% کے لگ بھگ ہے. آپ ان کو LNG دیجئے, وہ آپ کو سستی پڑے گی تو آپ بجلی کی قیمت کم کر سکتے ہیں. دیکھیے, اگر ہماری نااہلی تھی تو کم از کم ہم نے بجلی اور پیٹرول اس طرح نہیں بڑھایا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایک بقرات جو ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ پیٹرول پہ اتنی لیوی ہے, اتنا ٹیکس ہے, اور ہم آ کے یوں کم کر دیں گے تو 48 روپے کا ہم پیٹرول دیں گے. آج ان سے پوچھا جائے کہ جناب آج آپ نے پیٹرول ٹیکس جو ہے, پیٹرول لیوی جو ہے, تاریخ کا جو سب سے اونچا ترین بلند ترین لیول ہے, آپ نے وہ کر دیا ہے. آپ نے ٹیکس اتنے بڑھا دیے ہیں کہ پیٹرول جو ہے مہنگا ہوتا جا رہا ہے. آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ آئل کی قیمت بیرون ملک بڑھتی ہے اور آپ کو مہنگا تیل خریدنا پڑتا ہے تو آپ اس کا جو اثر ہے وہ عوام پہ نہ ڈالیں, بلکہ جو آپ کا پیٹرول کا ٹیکس ہے اس کو اگر آپ کر لیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کم کر دیں, تاکہ عوام جو پہلی مہنگائی میں, غربت میں اور بے روزگاری میں پسے ہوئے ہیں ان کو کچھ ریلیف مل سکے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ الیکٹڈ نہیں ہیں, یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, یہ ووٹ چوری سے آئے ہیں, یہ زبردستی بٹھائے گئے ہیں, اور اس کا خمیازہ جو ہے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. براڈ شیٹ کیس میں شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات سامنے آنے کے بعد یہ حزب اختلاف کے گلے میں پڑے گا اور یہ پیناما 2 ثابت ہوگا. اس سے آپ کتنا متفق ہیں اور اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, ایک سیاسی میراثی جو ہے نا, اس کا کام یہ ہے جگتیں لگانا اور غیر سنجیدہ گفتگو کرنا, جبکہ سیاست جو ہے ایک بڑا ہی سنجیدہ اور جسے کہنا چاہیے عبادت کے مترادف ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ نے ایک انتہائی متنازع شخص کو کیوں اس کا سربراہ بنایا ہے؟ جو شخص نیب اور براڈ شیٹ کے معاہدے کے وقت کلیدی کردار ادا کر رہا تھا, آج آپ نے اسی کو اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے PTI سے ہے اور وزیر اعظم سے ہے. جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ ان کے شوکت خانم ٹرسٹ کے بورڈ آف گورنرز کے رکن ہیں. پھر پاناما میں اور GIT کے حوالے سے ان کی جو ساکھ ہے وہ, بہرحال اگر آپ واقعی چاہتے ہیں, دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہوں اور پتہ لگے کہ قوم کے 7 ارب روپے اور مزید پتہ نہیں کتنا ارب روپیہ جو ہے قوم کا جو ہے یہ ڈبوئیں گے, اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ شفاف ہونی چاہیے, غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے, اور کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے. اگر اس میں سابق سربراہ جو ہے نیب کے, چاہے وہ سرکاری ملازم تھے یا کوئی بھی تھے, ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی آڑ میں اپنے من پسند لوگ, جانبدارانہ تحقیقات, اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا, اور وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ اپوزیشن پہ ڈال دیا جائے. اور آج عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں, آپ ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. اگر آپ مطمئن ہیں, کلیئر ہیں, آپ کو اس بات کا یقین ہے, تو پھر آپ ایک ایسے شخص کو لگائیں کہ جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس معاہدے کے وقت نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تھے اور وہ رکن بھی ہیں, ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کرے. ان کو خود ذاتی طور پہ اس کمیٹی سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تاکہ ان کا کچھ احترام جو ہے وہ ہو. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ان پر بہت سارے الزامات ہیں, پہلے ہی ان کا جو کردار ہے مشکوک ہے, پہلے ہی وہ متنازع ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ساتھ کرانے میں آپ کو کیا مطلب دشواریاں ہیں, کیوں آپ اس کے حق میں نہیں ہیں؟ ہم تو اوپن کے خلاف ہیں نا اس وقت. دیکھیے آئین آپ کا کیا کہتا ہے, آئین آپ کا کیا کہتا ہے؟
ہم تو کہتے ہیں کہ جی فی الوقت جو ہے آپ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس کا انعقاد کریں، اور وہ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ کا ہے، سیکرٹ بیلٹنگ کا ہے۔ اب اصل میں خطرہ ان کو یہ ہے کہ دیکھیے ان کے پاس چند ایک جو سیاسی لوگ جو دوسری جماعتوں سے گئے ہیں بھانمتی کے کنبے میں، ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مزید رہے تو ہم آئندہ الیکشن میں اپنے علاقے میں جا نہیں سکیں گے، ہم ووٹ نہیں لے سکیں گے اور ہار جائیں گے۔ تو ممکن ہے، امکان اس کا قوی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اب ان کی کشتی سے چھلانگیں ماریں۔ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کشتی ہچکولے لے رہی ہے، زیادہ عرصے نہیں چل سکتی، اور یہ ڈیلیور نہیں کریں گے، اور جب یہ ڈیلیور نہیں کریں گے جنہوں نے اپنا سیاسی کیریئر نظر آتا ہے آگے، تو وہ تو ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ تو ان کو دیں گے جن کے ساتھ آج عوام ہے۔ اور عوام جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، آپ نے دیکھا کہ ابھی پرسوں ایک جلسہ ہوا ہے، ریلی ہوئی ہے JUI فضل الرحمان کی، تو کیا کسی میڈیا نے دکھایا؟ آپ جو ہے خالی کرسیوں کا جو سمندر ہوتا تھا وہ تو دکھاتے تھے، وہ جہلم میں جو جلسہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو الیکشن سے چند روز پہلے، جس میں 1400-1500 سے زیادہ افراد نہیں تھے، وہ تو آپ دکھا رہے تھے۔ آج جو لاکھوں کا، یا اگر آپ کہتے ہیں لاکھ نہیں تو 50,000 کا یا 25,000 کا آپ نے دکھایا، اگر فرض کیجئے وہ 20,000 بھی تھے تو آپ کم از کم دکھانے تو دیتے۔ آپ نے تو چینلز کو سب کو منع کر دیا کہ آپ نے وہ نہیں دکھانا، اس لیے کہ وہ یہ تاثر ملتا کہ جناب یہ کام جو ہے یہ صرف دباؤ پڑ جاتا ہے اس حکومت کو جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال عوام نے دیکھا کہ لوگ اس میں شامل ہوئے، اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی بہانہ کیا جاتا ہے، کبھی کنٹینر لگائے جاتے ہیں، کبھی گرفتاریاں کی جاتی ہیں، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ان کچھ ہتھکڑوں سے سیاسی تحریکیں جو ہے نا وہ رکتی نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں عوام کا ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہوتے تو آپ کو یہ ریئلائزیشن، یہ احساس ہوتا کہ آپ نے 5 سال کے بعد عوام کے پاس جا کے دوبارہ ووٹ لینا ہے، تو آپ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرتے۔ آپ نے جو وعدے کیے تھے، کیا آپ نے کوئی ایک وعدہ پورا کیا ہے؟ کوئی ایک پروجیکٹ اگر آپ بتا دیں، آپ BRT پشاوری کو لے کر دیکھ لیں، تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے PDM کو عوام کے دباؤ نے مجبور کیا ہے کہ وہ عوام کو اس حکومت سے، نالائق حکومت سے جس نے عوام کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں، ان سے نجات دلائے۔ بجلی ہو، پیٹرول ہو، چینی ہو، آٹا ہو، دوائیاں ہو، گیس ہو، LPG ہو، CNG ہو، صاحب آپ روزمرہ اشیاء کی کوئی چیز دے لیں، پچھلے 2.5 سالوں میں آپ بتائیے کہ کیا آج آپ بہتر ہیں؟ کیا آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ تو کس بات کی یہ باتیں کرتے ہیں اور دعوے دیتے ہیں؟ اور انہوں نے کرائے کے جو ہے وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، جو صبح شام مطلب جو ہے آل فال مطلب لوگوں کی توجہ ہٹاتے ہیں۔ دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ روزمرہ اشیاء کی چیزیں جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ آٹا 72 سالوں میں 35 روپے تک اس کی قیمت پر کلو گئی، آج کتنی ہے؟ 70 روپے تو ہے نا، کہیں 80 بھی ہے۔ تو کہاں 72 سال اور کہاں 2.5 سال؟ چینی جو ہے 53 روپے تھی، آج کہاں ہے؟ 100 روپے۔ جب یہ نوٹس لیتے ہیں وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ ارے بھائی ہم جو کچھ بھی تھے، کم از کم ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عوام کو روزمرہ جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اس طرح بڑھاوا نہ ہو۔ ہم نے اگر ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی چینی کی، تو ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ لوکل مارکیٹ میں اس کی قیمت نہ بڑھے۔ کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسٹیل مل اور PIA کے حوالے سے یہ تو دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم اسے چلا کر دکھائیں گے، ہم اسے منافع بخش ادارہ بنائیں گے، ہم لوگوں کو نکالیں گے نہیں، اور آج آپ نے کیا کیا؟ ایک غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے کہ آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ کرنے کا اختیار صرف کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو ہے۔ یہ قومی ادارہ ہے،
یہ نہ کابینہ کر سکتی ہے اور نہ پرائم منسٹر کر سکتی. تو آپ نے کیسے کیا؟ پی آئی اے کا جو جہاز رکا گیا ملیشیا میں تو کیا ہوا؟ آپ تو اتنے نااہل ہیں, آپ نے قسط ادا نہیں کی تھی, اب کل ادا کی ہے. اوپر سے وہ جو 2 ہوٹلز ہیں باہر کے, وہ بھی اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں ڈالر یہ دینے کو اب تیار ہیں. یہ تو نااہل لوگ ہیں. دیکھیے یہ بھانمتی کا کنبہ ہے جو مختلف جماعتوں سے اکٹھا کیا گیا ہے. تو اور لیڈر جو ہے اس نے کوئی پولیٹیکل کام کبھی کیا ہی نہیں ہے سوائے مانگنے کے. اس کی جو اسپیشلٹی ہے, اس کی جو کارکردگی ہے, صرف مانگنے کی حد تک رہی ہے. اچھا جو تھوڑی بہت نہیں چلنے, وہ تو کرکٹ میں تو وہ تھے نا, خود کہا کرتے تھے میں کرکٹ کو یوں اونچا لے جاؤں گا. آج کرکٹ جو ہے دنیا میں ٹیسٹ کرکٹ ٹیم آپ کی 7ویں نمبر پر ہے. 2.5 سال میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ چیمپئنز ٹرافی کے بعد آپ 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں. تو جس شعبے میں یہ مہارت کا کلیم کرتے ہیں, کرکٹ تو تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن اور اسٹیٹ کرافٹ جو ہے, ریاست کے اور حکومت کے امور چلانا ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے جو ان کے بس کا کام نہیں ہے. دیکھیے ہم کچھ بھی ہیں, جو مرضی آپ کہہ لیں, گردان کرتے ہیں نا, لیکن آپ ہمارے 5 سال دیکھیے کہ 2014 اگست 2014 سے انہوں نے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے دیا, لیکن ہم نے اس کے باوجود بجلی کا مسئلہ حل کیا ملک میں. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, چاہے کتنا ہی ہمارا مخالف کیوں نہ ہو. دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہم نے, وسائل دیے ضرب عضب کے لیے اور رد الفساد کے لیے. اور کراچی, آپ اور ہم تو کراچی کے باسی ہیں نا, ہم تو یہیں کی جمپل ہیں. کراچی کو دیکھیے کہ کیا یہ ممکن تھا کہ جو معاشی مطلب ٹرین کا جو انجن ہے وہ ناکارہ ہو گیا تھا دہشت گردی کی وجہ سے. آپ کے بھی علم میں اور میرے بھی علم میں, اس کو دور کیا. پھر جو سب سے بڑی بات ہے, بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی ہمارے دور میں. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری میجورٹی تھی, لیکن ہمارے قائد نے یہ کہا کہ نہیں, ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے انہوں نے عبد المالک صاحب جو کہ ایک قوم پرست اور گراس روٹ کے ہیں, ان کو چیف منسٹر بنایا, اور پختونخوا ملی پارٹی ان کا جو ہے گورنر لیا. اگر وہ چاہتے تو ثناء اللہ زہری صاحب کو اور اس وقت کے جو ہمارے اپنا قادر بلوچ صاحب ہے ان کو گورنر بنا سکتے تھے نا, لیکن وہ قربانی دی کس لیے کہ قومی یکجہتی. پھر آپ نے دیکھا این ایف سی میں بھی پنجاب نے اپنے حصے کا کچھ پیسہ جو ہے بلوچستان کو دیا. آپ نے دیکھا کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو داخلے دیے, ان کی مطلب فیسیں وغیرہ ادا کی, وہ انہوں نے بند کر دیا. اچھا ہم چاہتے تو ہم آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ گرا سکتے تھے, لیکن ہم نے کہا نہیں, مینڈیٹ ان کا ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے. ہم اگر چاہتے, جب ہم مرکز میں آئے ہیں 2013 میں, ہم چاہتے تو ہم کے پی کے میں بھی اپنی حکومت بنا سکتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہاں ہر طرح کا کام ہوتا رہا ہے, لیکن ہم نے ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا. لیکن انہوں نے کیا کیا, پنجاب میں ہماری میجورٹی تھی, انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا اور آج یہ بھگت رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سندھ سے اور کراچی سے بڑی نمائندگی کرتی ہے, لیکن مردم شماری کے موقع پر نون لیگ نے کیوں چپی سادھی رکھی, کیا وجہ ہے اس پر؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے, خاموش نہیں ہے. یہ کہنا میرے خیال میں جو حقیقت ہے اس سے ذرا, اس میں طے یہ ہوا تھا کہ ہم 5% جو ہے اس کو دوبارہ سے وہ کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکا. لیکن آپ اس بات کا تو کریڈٹ دیجیے کہ 1998 کے بعد اگر اس وقت بھی مردم شماری ہم نے کروائی تھی اور 2008 میں بھی ہم نے کروائی تھی, اور اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا. ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے وسائل مہیا کیے, لیکن جو آن گراؤنڈ جو کام تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن اور جو ادارے اس میں ہوتے ہیں, اب اس میں اگر فرض کیجئے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس میں بھی ہم نے یہ آفر کی تھی کہ ہم 5% جو ہے
جس طرح اسٹیٹسٹکس میں ہوتا ہے کہ پوری پاپولیشن تو نہیں دوبارہ کرتے، آپ جو نمائندہ وہ ہے اس کو دوبارہ سے چیک کر کے اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں اتنا تناؤ سیاسی ہو گیا، پولرائزیشن ہو گئی کہ ایک ایسا فیصلہ جو سندھ اور کراچی اور پاکستان کے لیے اہم تھا اس پر ہمارا کوئی اکتفا نہیں ہو سکا۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔